الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں، آج پڑھی گئی آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ متفرق باتیں بھی آپ حضرات کو سنانے کی۔ پہلے متفرق باتیں سنی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں جو عصر کے بعد دعاؤں کی ایک منزل پڑھنے کا معمول مقرر کیا گیا ہے، اس کے لیے یہاں 15-20 کتابیں بھی رکھی گئی۔ اب وہ ساتھی ایک ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں اس کتاب، تو اب اسی کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ کتاب کو جس صاحب نے شائع کیا ہے، ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے خانقاہ میں کم از کم 25-30 کی ضرورت ہے۔ شاید ان کے پاس جتنی تھی انہوں نے وہ بھیج دی 22-23 کی تعداد میں۔ اس واسطے سے اب یہاں سے تو کوئی جا کے خانقاہ کی طرف سے ان سے یہ گزارش نہیں پیش کی جا سکتی کہ کچھ اور کتابیں بھیج دی۔ آپ شہر کے ہیں، کبھی جب کبھی موقع ملے آپ پہنچ کے معلوم کیجئے کہ بھئی آپ کے پاس وہ کتاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خانقاہ میں رہے، وہاں پڑھے، کتاب بہت پسند آئی آپ کو، لیکن اسی کتاب کو لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل بات یہ سنانے کی ہے مجھے، بات یہ ہے کہ اس میں جو دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ مناجات مقبول کی دعاؤں کا ہے، یعنی جو دعائیں مناجات مقبول میں ہیں وہی دعائیں اوراد و ادعیہ میں ہیں، اور جو دعائیں مناجات مقبول میں ہیں وہی دعائیں اوراد مؤمن میں ہیں، اور جو دعائیں مناجات مقبول میں ہیں وہی دعائیں زاد مؤمن میں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ان کتابوں میں سے جو سی کتاب آپ کو مل جائے وہی مجموعہ ملا۔ سورہ یاسین کسی صاحب نے اپنی کتاب میں شائع کی، دوسرے صاحب نے سورہ یاسین اپنی کتاب میں شائع کر دی، تیسرے صاحب نے سورہ یاسین اپنی کتاب میں شائع کر دی۔ سورہ یاسین تو ایک ہی ہے نا۔ ایسے ہی وہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے سب کتابوں میں ایک ہی ہے، ان میں سے جون سی کتاب آسانی سے مل جائے اس کو لے کے اپنے معمول میں شامل کریں۔ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے، ساتھیوں کو معلوم نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اپنے فطرے کے بارے میں اور اپنے بچوں بچیوں کے فطروں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اچھی طریقے سے علماء حضرات سے پوچھ لینا، اور عید کے دن کی کیا سنتیں ہیں معلوم کرنے کے، وہ فطروں کا اور ان سنتوں کا پورا لحاظ رکھنا۔ ایک فطرہ 1 کلو 635 گرام مقرر کیا ہے ہمارے علماء کرام نے تحقیق کے بعد۔ ابھی گرامہ یاد نہیں رہتے تو احتیاطاً ایک مقدار کہتے ہیں 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں یا پھر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، یہ ایک فطرہ ہے۔ جتنے نابالغ بچے بچیاں ہیں ان سب کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہے،
اور نابالغ بچوں بچیوں کا فطرہ بھی بالغ لوگوں کے فطرے کے برابر ہے۔ ریلوے میں بسز میں کنسیشن کے جیسا اس میں کنسیشن نہیں ہے۔ فطرے میں زکوٰۃ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مالیت پر سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے، فطرے میں نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مال نامی ہونے کی شرط ہوتی ہے، فطرے میں نہیں ہوتی۔ اس کا خیال رکھنا، ادا کرنے کی کوشش کرنا، تو ذرا زیادہ ہی دینا۔ غریب کا فائدہ جتنا زیادہ، ہمارا فائدہ اتنا زیادہ، اس لیے کہ غریب تو یہاں کی چیزوں کا ضرورت مند ہے، ہم وہاں کی چیزوں کے ضرورت مند ہے نا۔ ایسے ہی ایک اور گزارش ہم اہتمام سے اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی غریب کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، مال کی صورت میں، اناج کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں کر رہے ہوں، تو اس کا بڑا خیال رکھو کہ اس کو حقیر مت سمجھو۔ غریب کو، جس کو ہم خدمت کر رہے ہیں، اس غریب کو حقیر مت سمجھو۔ بات یہ ہے کہ وہ حقیر کیوں ہے؟ ضرورت مند ہے اس واسطے کہ اپن ضرورت مند نہیں ہے۔ وہ حقیر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ فقیر ہیں۔ کیا ہم فقیر نہیں ہیں؟ وہ ضرورت مند ہے یہاں کی چیزوں کا، ہم ضرورت مند ہے وہاں کی چیزوں کے۔ وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت معمولی نوعیت کی ہے، ہماری ضرورت ہے غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ تو احتیاج تو دونوں میں برابر ہو گیا نا۔ جب احتیاج برابر ہوگا تو ایک حاجت مند دوسرے حاجت مند کو حقیر فقیر سمجھنے کا کیا ضرورت ہے؟ عزت نفس کا خیال ہے۔ حضرت مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ اپنے مدرسے کے بعض خدام، بعض اساتذہ، بعض ضرورت مند طلباء کا غیر معمولی تعاون فرماتے رہتے تھے۔ ایسا پیش کرتے، کوئی چیز پیش کرتے تھے، یوں رہتے تھے، یوں پیش کرتے، اتنا احترام، اتنا احترام۔ تو فطرے اور عید کی سنتوں کا پورا خیال رکھنا۔ تیسری بات، رات کا دیا ہوا سبق یاد رہنا۔ تو سبق بھول گئے اگر تو بڑے نقصان کا اندیشہ۔ اسی سلسلے میں آج آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اب اس میں آپ کو دل باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں ان لوگوں کے ساتھ صبح و شام رہیے جو رب کو پکارتے رہے۔ خطاب بظاہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے توسط سے امت کو خطاب ہے، اور یہ جو دین پسند ہیں ان سے نگاہیں ہٹنے نہ پائیں، توجہ ہٹنے نہ پائے، بے التفاتی نہ ہو جائے اور دنیا داروں کی طرف نگاہیں نہ اٹھنے لگیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ کی آنکھیں دراز نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جن کو ہم نے دنیا کے ساز و سامان سے نفع اندوز ہونے کا موقع دے رکھا ہے۔ زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رونق ہے، ان کو تو ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ذرا ان کو پرکھ لیں۔ خاص طور سے دیندار طبقہ، اور اس میں خصوصیت سے مولوی اور حافظوں کا طبقہ، مالداروں سے استغنا کا مزاج رکھے، ان کی جیب پر نظر نہیں، ان کے ہاتھ کی چیز پر نظر نہیں، ان سے کوئی امیدیں مادی منفعتوں سے متعلق وابستہ نہ ہوں۔ بعض مشائخ نے تصوف کی تعریف کی ایک ہی ہے، تصوف کی مختلف تعریفیں کی گئی، ان میں سے ایک تعریف الیاس فی ما عید الناس تعریف ہے، پوری تعریف ہے،
لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے نا امیدی، یعنی خلق سے نفع کی امید وابستہ نہیں رہتی۔ نافع تو ایک ہی ہے، بس کسی اور سے نفع کی امید کی، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے ہم نے سنا ہے کہ تقریباً ہر مجلس میں حضرات علماء اور حفاظ کو اپنے عزت نفس کی برقراری، خودداری اور خلق سے استغنا کے بارے میں بہت متوجہ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ آگے ارشاد ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر رکھا ہے ان کی اطاعت مت کیجیے۔ غافلوں کی فرمانبرداری نہیں، جن کا دل یاد الہی کی طرف متوجہ نہیں، جن کے دل کا رخ حق تعالیٰ کی طرف نہیں، حق تعالیٰ کی طرف نہیں تو کسی نہ کسی ایک طرف ہوگا نا۔ خانہ خالی رات دیو میں گیرت، خالی گھر ہوتا ہے وہاں شیطان اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ ان غافل ہے تو اپنا کام شروع کرتا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے مثالیں دی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جا کر ان کی خدمت میں ایک مچھر نے شکایت کر دی۔ کیا شکایت کی؟ یہ شکایت کی کہ یہ ہوا میرے اوپر بڑی زیادتی کرتی ہے، میں کسی جگہ اپنی غذا لینے کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ آتی ہے اور مجھے اڑا لے جاتی ہے اور مجھے اپنی غذا لینے نہیں دیتی۔ تب انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک کہ دونوں فریق کی بات نہ سنی جائے تصفیہ کیسے؟ اس واسطے کہا کہ یہ تو ایک طرفہ بات سنی گئی، فریق مخالف کی بھی بات سننی چاہیے۔ گویا مچھر نے ہوا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، تو اب فریق ثانی کی بھی تو بات سننی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب فریق ثانی سے بات کرنا ہے، اس واسطے ہوا کو حکم دیا کہ چلی آ، تو وہ چلی آئی تو یہ فریق غائب ہو گیا، اچھا غائب ہو گیا۔ جب غائب ہو گیا تو پھر ایک ہی فریق رہ گیا، پھر جب وہ چلا گیا تو پھر وہ آیا، ہوا چلی گئی تو پھر مچھر آیا۔ تو بولے کیا ہوا؟ تمہارے مخالف کو بلائے تھے تم ہی چلے گئے۔ کہنے لگے کہ قصہ تو یہی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو میں ٹک نہیں سکتا۔ اس کو بیان کر کے حضرات بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ شیطان مچھر جیسا ہے اور ذکر الہی اس کے مقابلے میں ایسی پاورفل چیز ہے کہ جس دل میں ذکر ہوتا ہے شیطان ٹک نہیں سکتا۔ اس واسطے اس دل میں یاد الہی کو بسانے کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، غافل دل والوں کی اطاعت مت کرنا۔ اور کس کی؟ واتبع ہواہ، اس کی پیروی مت کرنا جو اپنے نفسانی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ وکان امرہ فروطا، اور جس کے معاملات اعتدال پر نہیں ہے اس کی اطاعت مت کرنا۔ بنیادی پیغام تو آیت کے ترجمے سے مل گیا۔ اس واسطے یوں سمجھ لیجئے کہ دو چیزوں کا التزام کرنا ہے۔ ایک تو خراب صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، غافلوں کی صحبت نہیں، جاہلوں کی صحبت نہیں، غالیوں کی صحبت نہیں، اور گمراہوں کی صحبت نہیں، نیک اچھے صاحب علم تقوی پرہیزگاری کے حاملین ان کے ساتھ رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حکم ہے یہ پروردگار کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ استعداد ہوتی ہے تو 10 دن بھی بہت ہوتے ہیں، اور اگر استعداد میں کمی ہوتی ہے تو پھر لمبا چوڑا وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ پھر اس زمانے میں جس قسم کے لوگوں کی صحبتیں میسر ہیں ان کے پاس پاور بھی اتنا زیادہ نہیں،
چلو تھوڑا سا وقت لے کے آئے ہیں تو چلو پورا اسٹیم بھر دو، اتنا پاور بھی نہیں۔ پہلے زمانے کا قصہ تھا کہ چند دنوں میں بھی کسی کی حالت غیر معمولی بدل جاتی تھی، اور کوئی تو ایسا اللہ کا ولی ہوتا تھا کہ ایک نظر میں اس کا کام بن جاتا تھا۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ وہ بات باقی نہیں رہی، ذرا وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، تو اس واسطے اتنا ساتھ رہنا، اتنا ساتھ رہنا، کتنا ساتھ رہنا اس کی مقدار بھی بیان کر دی ہمارے بزرگوں نے۔ کسی کے ساتھ رہنا، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ کتنا رہنا؟ ایک سوال ہے، اس کے جواب میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کونو مع الصادقین ہے، تو اس کی ترجمانی اور تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کونو حتی تکونو مثلہم۔ کتنا ساتھ رہنا؟ اتنا ساتھ رہنا کہ ان کا رنگ آ جانا، ان کا رنگ چڑھ جانا۔ لوہا آگ کے ساتھ رہتا، ساتھ رہتا، ساتھ رہتا، ساتھ رہتا، کتنا ساتھ رہتا؟ اتنا ساتھ رہتا کہ اس کے بارے میں بولتا میں لوہا نہیں، میں خود آگ ہوں۔ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ نہیں آگ کیسا ہو سکتا ہے؟ لوہا لوہا ہی، میں تو پکڑ کے بتاتا ہوں، دیکھو بول کے ذرا پکڑ کے دیکھو، کلر تک بدل دیتا ہے نا۔ لیکن اتنا پاور اس میں اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ کافی عرصے تک وہ اس میں رہے اور پھر اس سے علیحدہ ہو کر زیادہ وقت نہ گزرا ہو، وہ ایک قید ہے اس میں۔ تو کتنا ساتھ رہنا سمجھ میں آ رہا؟ یعنی جتنا زیادہ ساتھ رہ سکیں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کا قصہ عجیب غریب قسم کا ہو گیا، بہت سا مشائخ سے ہمارے احباب کا تعلق ہے، مختلف مشائخ سے تعلق ہے، سب ایک ہی شیخ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، مگر نوعیت اور انداز اکثر کا یکساں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی کسی سے ہم کو عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی، ان سے تعلق ہو گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مگر اب اس کے بعد میں نہ ان کی مجالس میں شرکت ہے، نہ ان کی تعلیمات کی طرف انتفاض ہے، نہ اپنے حالات کی پیشکشی ہے، نہ ان کی تجاویز پہ عمل ہے۔ کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد میں آ کے مل کے بولتا مولوی صاحب میں آپ کے ہاتھ سے بیعت ہوا تھا فلاں اجتماع میں، یہ اس کے بعد سے اب بیچ ملاقات ہوئی، سلام تک بیچ میں نہیں، خیر خیریت تک نہیں۔ اور موجودہ زمانے میں اب عذر بھی باقی نہیں رہا ہے کہ صاحب لمبا سفر ہم نہیں کر سکتے تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا۔ آج تو یہ کہ صاحب آپ بیٹھے بٹھائے 1 منٹ میں امریکہ والے سے ایسی بات کرو جیسے بازو بیٹھا ہو، اتنی سہولت ہے۔ جب موقع ملے حاضر ہوں، جب نہیں موقع ملتا ہے تو کم از کم خطوط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے اپنے احوال کی اطلاع دینا چاہیے۔ ایسا کائے کو بول رہے ہیں ہم، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کا کسی سے بھی تعلق ہو، اگر وقفہ تعلق کا کافی عرصے تک موقوف رہتا ہے تو غفلت دن بدن بڑھتی چلی جاتی اور اعمال میں انحطاط آنے لگتا ہے، طبیعت میں اور دل میں دینیات سے آہستہ آہستہ دوری پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت پر لانے کے بعد سے پھر لمبا چوڑا وقت درکار ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے ان پر۔ اسی لیے اکابر نے، بزرگوں نے جگہ جگہ مختلف قسم کی تدبیریں بنائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بنایا کہ بھئی کہیں تو مستقل خانقاہ کا نظام ہی بنا دیا کہ لوگ آئیں وہاں مستقل ٹھہریں، کہیں اسفار میں لوگوں کو ساتھ کر لیا، کہیں اپنے مجالس اور اجتماعات کا تعین کر دیا، موقع ملتا رہے اس میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں کے اپنے جو احباب ہیں ان کے واسطے ایک سہولت یہ ہے کہ ہر جمعہ کو 3 بجے سے 5 بجے تک گھر پر مجلس ہوتی ہے، گھر پر سے مراد گھر سے لگی ہوئی مسجد، ہر جمعہ کو، تقریباً ہر جمعہ کو، یوں کہہ لیجیے، ایک آدھ جمعہ عید وغیرہ کی وجہ سے چھٹی ہو سکتی ہے، اور ہر جمعرات کو عصر سے لے کر جمعہ کی اشراق تک یہاں اس خانقاہ میں نظام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں احباب ہر جمعرات کو تشریف لاتے ہیں، لیکن وہ
عام طور پر حیدرآباد کے حفاظ علماء وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے، وہ ایک سہولت ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جو جس شیخ سے متعلق ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ویسے ہے۔ تعلق شیخ سے متعلق ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ مریض اور ڈاکٹر کا سا تعلق ہوتا ہے۔ کئی ایک ساتھی ہیں جو اپنے اندر کوئی اچھائی محسوس کریں وہ تو سنا دیتے ہیں کہ صاحب پہلے ایسا تھا کہ اٹھائے تو بھی نہیں اٹھتا تھا تہجد کو، اور اب تو ایسا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک 3 بجے نیند شروع ہو جاتی، حال بھی لکھ دیتا اور فون پہ بھی بول دیتا۔ لیکن جو کمی ہے، جو خامی ہے، ذری سی بات پہ ناراض ہو گئے تھے بیوی سے، ہاتھ چلا دیے، گڑبڑ ہو گئی، بولتا نہیں شیخ سے۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے مریض کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، جا کے بولے کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھ بہت اچھی ہے، صاف دکھتا، سماعت بھی بہت اچھی ہے، ذرا سی بات بھی سن لیتا ہوں، یہ خوبیاں سنا پہ جا کے، یا صرف وہ بات سناتا جو اس کے علاج کے لیے ضروری ہے، اپنے اندر کیا کمی ہے وہ سناتا ہے، پورا ڈھانچہ اچھا ہے، ذرا سی انگلی میں تکلیف ہے تو جا کے بولتا صاحب وہ ذرا انگلی میں تکلیف ہے کہ نہیں۔ علاج کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے نا اپنے کو۔ ہاں یہ لین ایسی لین ہے کہ مخصوص مصلحت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو بھی حال آپ کے اوپر آ رہا ہو سبھی سنا دو۔ اس واسطے کبھی کبھی اچھی چیز بھی اگر وہ سناتا ہے تو اس اچھی چیز کی وجہ سے اس کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے تو شیخ اس کا بھی معائنہ کرتا ہے۔ عجیب عجیب انداز سے لوگوں نے تدبیریں کی ہیں اور جناب علاج و معالجہ کیا ہے۔ ایک سچا طالب شیخ کے پاس پہنچ گیا، ایک عرصے تک رہے، کچھ عرصے کے بعد میں ان کو ایک جگہ دعوت آئی شیخ کو، تو ساتھ میں جو اور لوگ موجود تھے تو ان کو بھی لے کے گئے۔ جب جا کے سب مین دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو اپنے مرید سے حضرت نے فرمایا وہ کونے میں بیٹھ جاؤ تم بھی، کنارے پہ، مین دسترخوان پہ نہیں، کونے میں بیٹھ۔ حضرت چلو بول رہے ہیں اس سے بڑھ کے میری سعادت کیا، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ دسترخوان پہ عمدہ قسم کے ساری کھانے پینے کی چیزیں چن دی گئیں، تو وہاں حضرت نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے اس میں تھوڑا سا سالن ڈال کے بھیج دیا، اسے دے دیں گے مرید کو، وہاں بیٹھے ہوئے وہ لے کے کھا۔ اب حضرت یہاں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے جناب کا، بڑے شوق سے، بڑی رغبت سے، بڑی سعادت سمجھ کے، کوئی ناگواری نہیں، کوئی گرانے نہیں، کوئی ایسا لحاظ نہیں کہ میرے ساتھ میں کیا برتاؤ ہے، خوش نہیں، اتنے پہ بس ہی نہیں، بس نہیں کیے، پھر درمیان میں کہا تم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، دے دیا جان دے بول کے بیٹھ کے کھا لیں دے۔ پھر دیکھا چہرے پر کوئی ناگواری تو نہیں، کوئی ناگواری۔ اس کے بعد دعوت سے فارغ ہو گئے، گھر لے کے گئے، فرمایا میں نے آزمائش امتحان کے لیے ایسا کیا تھا، جو امانت میرے پاس اپنے بزرگوں سے ملی تھی آج وہ امانت میں تمہارے حوالے کر، یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری، تواضع، بے نفسی، میں کچھ نہیں، حقیقت میں یہ کیفیت اپنے اندرون میں پیدا ہو۔ بہت موٹا ہو گیا نفس ہمارا، ذرا سا معمولی ہماری شان کے خلاف میں کوئی بات ہو جائے برداشت نہیں، جبکہ ہمارے بڑے بڑوں نے سب سے زیادہ اس چیز کی تاکید کی ہے وہ بے نفسی کی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان مقرر اور مصنف شخصیت پہنچی تھی حضرت تھانوی کے پاس میں، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اتنے بڑے عالم دین، اتنے زبردست مصنف، اتنے عالی شان خطیب، آپ ہی خود بہت بڑے عالم ہیں، آپ کہیں کو جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا آپ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اسی لیے تو ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے ہو
تو پھر یہ سمجھو کہ یہ بہت بڑے عالم کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا دوسری دنیا ہے، کتابی دنیا ایک دوسری دنیا ہے۔ اسی واسطے روم نے فرمایا صد کتاب و صد ورق درنار کن جانے خدرا جانب دلدار کن، اور کہنے والوں نے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو غلام ناظم و تشنہ لب، یہ خیال ہے یہ محال ہے۔ شیخ کے ساتھ سچا تعلق ہی آدمی کو باکمال بناتا ہے، مگر تعلق رہنا سچا، نامنل نہیں۔ کسی سے ہے تعلق ہو تو ہاں تعلق ہے، کسی سے کیسا تعلق ہے؟ نہ حالات سناتے ہیں، نہ تجویزات پیش کرتے ہیں، نہ لیتے ہیں، یہ نہ زندگی میں اعمال میں کوئی تبدیلی آ رہی۔ معمولی دو چیزوں کا اہتمام نہیں ہو سکا، کیا؟ چارہ کم ڈالو، اعمال نافلہ کا بوجھ زیادہ ڈالو۔ اتنا چھوٹا سا نسخے پہ عمل نہیں ہوتا۔ نفس ہمارا ہو گیا سرکش۔ کہتے ہیں کہ جو جانور سرکش ہو جاتا ہے اور وہ مالک کی بات سنتا نہیں تو اس کو قابو میں رکھنے کے واسطے دو کام کرتا ہے۔ جانور کا مالک قابو میں رکھنے دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کرتا ہے کہ اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، دوسرے اس کی پیٹھ کے اوپر ذرا بوجھ زیادہ ڈال دیتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ اندر سے ذری طاقت کم ہو گئی، اوپر سے ذرا پاور زیادہ ہو گیا تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے بتایا ذرا چارہ کم ڈالو تاکہ نفس کا پاور کم ہو جائے، اور ذرا ہمارے نافلہ کا بوجھ زیادہ ڈال دو تاکہ یہ سواری ذرا سدھی ہوئی ہو جائے۔ چھوٹا سا عمل نہیں ہو سکتا، باقی چیزوں پہ عمل کرنا تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، اچھی صحبت کا اہتمام کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا جا رہا، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ میں رہو صبح شام۔ آپ کے توسط سے امت کو بتایا جا رہا، کتنی اہمیت ہوں گی اس کی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ساتھ میں اگر رہ رہے ہوں تو پھر ساتھ میں رہنے کی شان کے ساتھ میں ساتھ رہو۔ بہت سے لوگوں کے گھر میں ہی ڈاکٹر ہوتا مگر بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ کئی بولتے ہوں علاج کی حیثیت سے ان سے رجوع ہوتا ہی نہیں ہو۔ جب علاج کی حیثیت سے نہیں رجوع ہوا تو انہیں زبردستی کہیں کو پکڑ کے ناڑی دیکھ کے جناب دوا دینا شروع کریں گا۔ اس کے واسطے ایک بنیادی شرط ہے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر متواضع ہونے کی حالت میں ساتھ رہے، عاجزی کے ساتھ میں ساتھ رہے، ورنہ فائدہ اگر اندر میں کچھ ہے، انانیت، غرور، گھمنڈ، فائدہ نہیں ہوتا۔ غرور گھمنڈ والے سے متعلق تو ہمارے بعض اکابر بولتے تھے، ہم لوگ 12 حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے تھے کہ کوئی کافی بن ٹھن کے ذرا کر کے آتا تو ہمارے بعض اکابر بولتے تھے خالی ڈبہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ سمجھاتے ہوئے کہتے تھے کہ صاحب جس ٹہنی پر پھل نہیں ہوتے وہ ٹہنی تنی ہوئی ہوتی ہے، اور جس ٹہنی پر پھل ہوتے ہیں وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ عاجزی ان کے ساری بہت بڑا بس مٹنا۔ وہ آئے علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی کے پاس رہے، کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت نے یہ فرمایا آپ کو میں کیا نصیحت کروں، آپ خود بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ جملہ جو سنا تو گریہ طاری ہو گیا، مسلسل رونا شروع کر دیا۔ تب حضرت نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ راستہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، بس یہ چھوٹا سا کرو۔ اور اگر آدمی مٹا ہوا نہیں ہوتا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، خصوصاً حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے سے بڑے مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثالوں کی ایسی عجیب و غریب قسم کی
اللہ نے پیشکشی کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ گہری سے گہری، باریک سے باریک بات بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ سکتی ہے، ایسا سناتے تھے۔ جیسے اللہ کی معرفت کے بعد میں آدمی کیسا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت سے پہلے آدمی کیسا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے واسطے کہتے تھے کہ ایک صاحب کو کلکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ زمانہ لال بسوں کا، جو بھی جاتا، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عہدیدار کیا بے عہدہ، سب وہی بسوں میں پھرتے تھے۔ تو کلکٹر صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، مگر اس کو نہیں معلوم، وہ گاؤں والے ضرورت مند کو کہ کلکٹر کون ہے، اس کو تو ضلع جانا ہے کلکٹر سے ملنے کے واسطے۔ تو وہ ایک بس جا رہی تھی، تو اس کے گاؤں پر سے جب وہ گزری تو وہ اس میں چڑھنے کے بعد میں سیٹیں تلاش کیا تو ایک سیٹ پر ایک سیٹ خالی تھی، دو آدمیوں کے بیٹھنے کی ایک سیٹ ہوتی ہے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسری خالی تھی۔ تو وہ جا کے وہ اپنی وہ کمبل گمبل جو رہتی وہ زور سے ڈالا خالی جگہ پہ، جا کے بے تکی انداز میں بے ڈھب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں وہ بازو بیٹھے ہوئے کو دبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جیب میں سے چٹا نکالا، پھر اس کے بعد میں اسے سلگایا اور پھونکنا شروع کر دیا، اور دھوئیں سے وہ بازو والا بیچارہ پریشان، کچھ بول بھی نہیں سک رہا، اس واسطے کہ جاہلوں کے منہ کو کون لگے۔ چل رہی ہے بس، وہ برداشت کر رہا اور بیچارہ، اور یہ ہے کہ اپنی من ماری اپنا اجٹ طریقہ ہوتا ہے نا، بس اس انداز سے وقت گزر رہا۔ بیچ میں ایک اور اسٹاپ آیا، وہاں بس رکی، تو ایک صاحب چڑھے، وہاں سے چڑھ کے انہوں بھی بس میں بیٹھے ہوئے سیٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھتے ہی کہا السلام علیکم کلکٹر صاحب، بولا وہ بازو بیٹھے ہوئے صاحب، وہ جو بازو بیٹھے ہوئے پریشان تھے ان کو دیکھ کے کہا السلام علیکم کلکٹر صاحب۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ یہ جو کمبل والا آدمی ہے ایک دم چٹ سے کھڑا ہو گیا، اپنی کمبل وہاں سے ہٹا کے نیچے ڈال دی، اپنا چٹا اٹھا ایک طرف پھینک دیا گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اس کے سامنے۔ صاحب مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہی کلکٹر ہیں، میرے کو تو آپ ہی سے سابق پڑھنا ہے اور مجھے تو آپ ہی سے کام ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑا قصور ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آج بھی ان کے ساری تواضع منت سماجت شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے معرفت سے پہلے کا حال، معرفت سے بعد کا حال کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب کو آدمی نہیں جانتا تو انداز اس کا کچھ اور ہوتا ہے، رب کو جانتا پہچانتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہی حال اس بیان کردہ موضوع کے ضمن میں مثال کے سنانے کے سلسلے میں سنا رہا ہوں کہ صاحب نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب بولیں گے صاحب اچھی صحبت کا اگر اچھا اثر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ گلاب کی پیٹھ میں جو کانٹا ہوتا ہے اس میں گلاب کی خوشبو کا ہے کو نہیں ہوتا؟ اتنا قریب میں رہتا ہے پھر خوشبو کا ہے کو نہیں ہوتی۔ تو ہمارے بڑوں نے سمجھایا، جب اس نے سوال کیا تو کہا کہ کچھ کانٹے توڑ کے لاؤ۔ کانٹے پورے توڑ کے لگے گے، بولے ذرا پتھر پہ رکھ کے سل بتے سے ذرا اسے گھس کے برادہ بنا دو، اور برادہ بنا دیے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اس برادے میں تھوڑی سی پورا پھولا کی ضرورت نہیں، چند پتیاں لا کے ڈالو، چند پتیاں لا کے ڈالے تو تھوڑی دیر رکھے گا ساتھ میں۔ اس کے بعد میں بولے یہ پتیاں نکال کے الگ کر دو، الگ کر دیے، سون کے دیکھو اس میں خوشبو ہے کہ نہیں ہے، سون کے دیکھے تو خوشبو ہے تو پوچھے گا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے خوشبو کہیں کو نہیں آئی تھی، اب کہیں کو آئی۔ پہلے خوشبو نہیں آنے کی وجہ کیا تھی اور اب خوشبو آنے کا سبب کیا ہے؟ پہلے کانٹا اکڑا ہوا تھا اس واسطے خوشبو نہیں آئی، اور اب کانٹا رگڑا ہوا ہے اس واسطے خوشبو آ گئی۔ پہلے تنا ہوا تھا نہیں آئی، اب مٹا ہوا ہے اس واسطے آ گئی۔ فائدہ تو بھائیو عاجزی انکساری کی صورت میں آتا ہے، غرور و گھمنڈ کی صورت میں نہیں آتا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرے گا تکبر کرے گا اللہ اسے نیچا کر دیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہو کہ غرور کرنے والے کا سر نیچا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ میرا سر اونچا ہونے کے واسطے مجھے غرور کرنا چاہیے۔ بالکل الٹی تدبیر ہے۔ آج بھی ان کے ساری تواضع اس کا خاص اہتمام، تو نیک صحبت اس کا بڑا التزام، اس کا بڑا اہتمام۔ اس موضوع پر آج کی جو گفتگو ہوئی ہے دراصل اس بات سے ہوئی ہے کہ یہ ایک چیز تمام خوبیوں کے حاصل کرنے کا اور تمام خوبیوں کے قائم رکھنے کا سبب ہے۔ دین پر قائم رہیں، دین میں ترقی ہوتی رہے، اس کا سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم خراب صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی صحبت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا جو مقررہ وقت ہے گفتگو کا وہ بھی پورا ہوا۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما، مولا ان احباب کے ان غیر معمولی قربانیوں کو قبول فرما کر ہم سبوں کی بہترین تربیت کا سامان بنا دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو دوزخ سے خلاصی پانے والوں میں شامل فرما دے، اپنے خصوصی رحمتوں کی عطا کیے جانے والوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اس قدر قیمتی اوقات کو جیسے گزارنا چاہیے تو نہیں گزار سکے، مولا معاف فرما دے۔ مولا بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی رہی ہیں، لیکن اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور معاف کرنا آپ کی شان ہے۔ اے اللہ آپ کی شان عفو کا واسطہ، آپ نے آپ کی شان کریمی کا وسیلہ، اے اللہ آپ کے ان مبارک ناموں کا واسطہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں، ہم سبوں کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو پاکیزہ بنا دے، مولا دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ باطن کی گندگی کو دور فرما، ہم سب کے باطن کو پاکیزہ بنا دے، زینت ایمان سے آراستہ فرما دے، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، آخرت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اعمال صالحہ کا شوق عطا فرما، برائیوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کامل عطا فرما، اخلاق عالیہ نصیب فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما دے۔ اے اللہ عبادتوں کا ذوق پیدا فرما دے، تلاوت کا شوق عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بری صحبتوں سے ہم سب کو بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی صحبتیں ہمیں میسر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ نفسانی شیطانی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باہر میں پھیلی ہوئی گمراہ کن فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اپنا فضل خاص ہم پر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرما دے۔ آپ نے اپنے محبوب بندوں کو
جو جو خصوصی عنایت مرحمت فرمائی مولا اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین، جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے مولا اس تعلق کی لاز رکھ لے اپنے کرم سے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله۔